بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض وجاعل الظلمات والنور وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والرسل اجمعین۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا ہے اور آپ سے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہاری گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے جو دلوں کو آپ کا گرویدہ و وارفتہ بنا کر ان اسباب و ذرائع کی جستجو میں ڈال دیتا ہے جو آپ کے ساتھ تعلق خاطر کو پختہ تر کر دے۔ چنانچہ طلوع اسلام ہی سے مسلمان آپ کے محاسن کے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اخلاق کریمانہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلماتی تامہ کا نام ہے، لہٰذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر اور کامل ہے اور سارے خلق خدا کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی فرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کے عرب اقوام اور ان کی نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ پہلا درس عربی محلی وقوع اور قومیں۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلبی جزیرۃ العرب کے باشندے
عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی ریکارڈ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائی عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم برائی اعظموں کے بیچ و بیچ واقع ہیں، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمالی مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرقی بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے۔ اس طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائی عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عربی اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ پہلا عربی بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل نافید ہو گئے اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، توسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ دوسرا عربی عاربہ، یعنی وہ عربی قبائل جو یعرب بن یشجب بن قطحان کی نسل سے ہے، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ تیسرا عربی مستعربہ، یعنی وہ عربی قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عربی عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ پہلا نمبر پر ہمیر، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہے۔ دوسری نمبر پر کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طوئی، مزج، کندہ، لخم، جذام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہے، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کے سہولیات غارت کر کے اپنے دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجیب نہیں کہ کہلانی اور ہمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہوں، اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہوئی۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن ہمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلائی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیقائی کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا فتح لگانے کے لیے آگے ہر اول دستوں کو بیچتے رہے،
لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمر، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس ثعلبہ کو نسل سے اوس اور خزرج ہے، جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد یہ لوگ پہلے زرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر و زہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم فرداوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بودوباش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازدی شنو کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عامر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہی متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسانی نام ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ دوسری نمبر پر لخم و جزام، انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ جوہیریہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ تیسرے نمبر پر بنو طی، اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور آجا اور سلمان نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ طی کی نسبت سے مشہور ہو گئے۔ چوتھی نمبر پر کندا، یہ لوگ فہل بحرین موجودۃ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستی شکست ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی نافید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ ہمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے، اور اس کا ہمیری ہونا بھی مختلف بھی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیۃ السماء کے اندر بودوباش اختیار کی۔ ان قبائل کی اور ان کے ترک وطن کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوں۔ تیسری نمبر پر جو عربی مستعربہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے درس میں کریں گے۔